کہ ہاں انہوں نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، ایک دلیل کے طور پر اسے ہمیشہ یاد رکھیے، آج کل کے ماحول میں اس کی آپ کو بہت ضرورت ہے، ہمارے مسلمانوں کو ضرورت ہے، اہل حدیثوں کو ضرورت ہے کہ معیار کس کو بنایا جائے عقیدے کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ، دوستی اور دشمنی کی بنیاد بھی یہی ہے، اور کسی کی بات ساتھ دینے نہ داد دینے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اب ہمارے ہاں ابھی آج کل جو مجھ سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں، اب کیا کریں، ہونٹ بھی اپنا داد بھی اپنا، کچھ لوگ منہج کی بات کرتے ہیں، بہت صحیح کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ منہج کی بات میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کو چبانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنے آپ کے کن فقیہین کے کچھ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، ابھی سوال کر رہا تھا کہ ایک طرف وہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ ایک آدمی نے تقریر کی تو پبلک میں جو ہے وہ عالم نہیں ہے، کیسے تقریر کر رہا ہے، اور وہی آدمی جو اعتراض کر رہا ہے وہ اپنے کن فقیہین کے اساتذہ اور دکتور کو سکھا رہا ہے۔ آپ عوام کو نہیں بول سکتے، وہ علماء کو سکھا رہا ہے۔ ان کا خود کا تضاد ہے یہ کہ آپ ایسا مانتے ہو کہ ایک آدمی نئی ڈگری والا ڈگری نہیں رکھتا تو جو یاد ہے وہ بھی بیان نہ کرے، ان کو سمجھنے کی غلطی ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں کہ ان لوگوں نے اصل میں منہج ہی نہیں سمجھا اور منہج کی بات کرتے ہیں، اور جیسے خارجی اسلام سے باہر کر دیا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے، ویسے یہ صغیرہ گناہوں کی بنیاد پر منہج سے باہر کر رہے ہیں اس کو۔ بھائی ایک شخص کا منہج صحیح ہے تو کیا وہ غلطیوں سے پاک ہے؟ آپ کی دانست میں کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے، اس کا منہج تو ایک ہے نا۔ البانی صاحب اور ابن باز کا منہج ایک تھا، 50 مسئلے میں اختلاف تھا۔ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہمارے یہاں، تو یہ افراط و تفریط ہے، شدت و غلو ہے، اور میں اس کو کم علمی سمجھتا ہوں، تو بڑا مسئلہ ہے۔ یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے، ان اصولوں کو آپ اصول سامنے رکھیے، اور موافقت اور مخالفت کی بنیاد کیا ہے، اور کسی سے اگر مخالفت کی جا رہی ہے تو کس سطح کی جائے۔ ایک بدعتی ہے اصولوں میں جو بدعت کرتا ہے، ایک منہج کا مخالف آدمی ہے، اس کی بدعت ہم اس کی مخالفت کیسے کریں گے، اور ایک ہمارے اپنے منہج کا آدمی ہے، آپ بھی وہی مانتے ہیں اور میں بھی وہی مانتا ہوں، لیکن آپ سے یا مجھ سے غلطی ہو گئی تو ہمارا رویہ الگ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے، یہ میں اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ تعصب کی بنیاد پر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خارجی اگر ہو تو نماز روزہ کتنا اچھا پڑھ رہا ہے، مار ڈالنا، لیکن اگر مسلمان ہے تو اللہ کے رسول نے کہا، شراب پینے والے صحابی کے بارے میں کہا ان پر لعنت مت بھیجو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نوٹ کیجئے، یہ رسول کی تعلیم ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ کا ایک جگہ کا جواب ہے، یہ کہ عمل میں کوتاہی اگر ہے تو لعنت نہیں بھیجنا ہے، اور عقیدے میں کوتاہی ہے تو قتل کر دینا ہے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ بنیاد کیا بنی، اصل کیا ہے؟ عقیدہ۔ جب ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے نا تو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی اگر ہوئی تو پہلے آپ پرسنل میں بات چیت کیجئے، سمجھائیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے باوجود سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ فتویٰ مت دیجئے، منہج سے باہر مت کیجیے اسے لوگوں میں، اور سوشل میڈیا پہ اسی میں طاقت لگائے ہوئے، شرک سے لڑو، کفر سے لڑو، بدعت سے لڑو۔ بہت کم علماء کو ہمت ہے، آپ کو ہمت ہے تو اپنے ہی علماء کو رد کرنے کی ہے، ان کو رد کیجیے جو غلط ہے، جو کھلا ہے، جس میں سارے اہل حدیث متفق ہیں کہ وہ غلط ہے۔